میں واقعہ سناندا ہونا کہ او جڑا ہے اشرف علی تھانوی یہ دیوبند مکتب فکر دے بڑے مشہور عالم نے او انہاں بڑا مندے نے اور حکیم الامت دے نام نال انہاں یاد کرتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب نشر الطیب نشر الطیب ایدے وچ وہ ایک ابتدا وچ لکھ دے نے کہ میں کتاب کیوں لکھی کہ یہ کتاب میں کیوں لکھی نشر الطیب وہ کہندے ہیں کہ ساڑھا جڑا علاقہ سی نا انڈیا وچ علاقہ ہے تھانہ بھون اس علاقے دے رہن والے اپنے نام دے اگے تھانوی لکھ دے اس علاقے دا نام ہے تھانہ بھون یا بھون اس علاقے وچ طاعون دی بیماری پھیل طاعون پرانے دور وچ ایک مرض سی اسی اپنی بولی ساڈی پنجابی والے تون سدیا ہے لفظ ویسے اصل وچ طاعون ہے طاعون عربی زبان دا لفظ ہے اور یہ بڑی پرانی بیماری تھی پرانے دور وچ انڈین ان پلیگ سدیا ہے انڈیا وچ پلیگ سدیا ہے یہ پھیل دی سی چوہیاں تو تے بندے دی گردن تے یا کسی جگہ تے ایک گلٹی نکل دی تھی تو بندہ مر جاندہ سی یہ دا علاج اس ویلے کوئی نہیں تھی اور ایک تو دوجان لگ دی ہے یاد دن تو بہرحال پنڈاں دے پنڈ صاف کر چھڑ دیا تاریخ اسلامی دی مشہور مرض جڑی ہے نا وہ بھی طاعون امواس ہے جڑی شام دے اندر پھیلی سی اور بہت سارے صحابہ کرام ادھے اندر شہادت پا گئے اس بیماری دے بارے رسول اللہ نے فرمایا من مات فی الطاعون وہو شہید جڑا طاعون دی مرض فوت ہوئے وہ شہید ہے تو یہ بڑی خطرناک مرض سی علاقے صاف کر دیں گی مطلب بندے فوت ہو جاندے اتنے پنڈ پورا صاف ہو جائے ساڑھے علاقے میں بھی بڑی پھیلی رہی پرانے لوگ دستے ہون وہ بیماری نہیں رہی کئی بیماریاں دنیا تو مک گئی ہیں جیسے چیچک سی خسرہ سی تو وہ چیزاں ختم ہو گئی ہیں اب کو نمیاں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ نمی بیماری کرونا آئی ہے یا بلڈ پریشر نواں کی بیماریاں کے حسن پر انہاں دا پتہ کوئی نہ ہونے انہاں دا پتہ لگ گیا وہ ایک کہندے نے اس کتاب دے ابتدائی وچ کہ ساڑھے علاقے میں مرض بڑی پھیل گئی آس پاس پنڈاں دے پنڈ مرن لگ تو میں اپنے پنڈ وچ وہ چونکہ عالم سی حضور دی شان اقدس وچ ایک کتاب لکھنی شروع کر دی اس نیت تے کہ ایک کتاب حضور دے ذکر والی میں لکھاں گا تے اے دی برکت نال ساڈے پنڈ تے بیماری نہ آوے طاعون وہ کہندا ہے کہ میں پھر ایک کتاب لکھی جدو نشر الطیب کتاب مکمل ہو گئی اس وقت سارے علاقے وچ بیماری آئی ہے پنڈاں وچ شہراں وچ ساڈے پنڈ وچ طاعون دی مرض نہیں ہے
کہ رسول اللہ دا ذکر خیر وی دافع البلاء والوباء، اس تو یہ سیارنے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دافع بلا و وبا و قحط و مرض و علم، سو اس اعتبار نال ایک اور حدیث پاک وچ ہوندا ہے، مطلب یہ ہویا نا گل کرن دا کہ جتھے رسول اللہ دا ذکر ہوئے اتھو بیماریاں ہٹ جانیاں تے برکتاں آ جانیاں۔ اے مطلب حضور مدینہ شریف تو مکہ شریف تو مدینہ گئے تو صحابہ بہت سارے بیمار ہو گئے، انہوں نے بخار ہو، تو رسول اللہ سرکار نے بخار جڑا مدینہ وچ سی ان حکم دیتا کہ مدینہ چو نکل کے تے جوفا چلا جائے۔ آپ نے بات تے غور نہیں کیتا، میں کیا کیا تسی نہیں غور کیتا میں کیا کیا، حضور نے بخار نو حکم دیتا وہ مدینہ نکل جا تے جوفا ٹر جا۔ ادھا مطلب ہے کہ حضور سرکار اتنے اختیارات رکھ دینے کہ آپ بیماریاں میں حکم دین دین بھائی تو نکل جاتے بیماری نکل جاندے۔ حضور نے مدینے دے بخار نو جوفا منتقل کر دیا، وہ وبا جڑی سی وہ سرکار دے اتھے آن نالی دور ہو گئی۔ اے حضور سرکار دیاں برکتاں، جتھے حضور دا جیسا بندے تسی آندے ہو نا ساڑھے جی گھر وچ تویز نے تے جادو ہے تے ٹونا ہے، پائیا کڑے بندے نے ڈی فرصت ہے وہ توڑے تے جادو ٹونے کردے رہے، ساڑھیاں بریاں عملان دا نتیجہ آمدہ ہے، انہوں اسی چھٹکارا اپنا آپ نہ صحیح ہوئے اچھور فیل ہو جائے نا، وہ ایک کدی نہیں آکھیا میں پڑھیا کدی، وہ اندھا میں نے معاشرہ پڑھائی نہ آپ نے تے آن ہی نہیں لگا، سمجھ آئی جائے کوئی وہ نہ کیے نہ باہوں فیل ہو گئے، وہ اندھا نہیں میں نے فیل کیتا گیا ہے، میں ہویا نہیں میں نے فیل کر چھڑیا وہ دی وجہ ہے وہ فطرت انسانی ہے، وہ اپنے ہوتے الزام ساڑھے ڈرائیور لیاقت ہو گیا یا دوجا جدو غلطی کرن کدی بھی نہیں آکھیا بس ساڑھے کو غلطی ہوئی آندھیں وہ غلط پہلے ہوندہ کیوں جی علی صاحب انہوں نے یاندیں اوس نہیں ویکھیا وہ غلط لئی ہوندہ اپنے تے کدی نہیں ملایا، وہ حالت ہے ساڑھی اسی یہ کدی نہیں آکھیا باسی نماز کدی نہیں پڑھی، اسی قرآن دے نیڑے نہیں جاندے، اسی گھر وچ کدی ذکر خیر نہیں کیتا، اسی کدی گھر وچ درود شریف نہیں پڑھیا، اسی ہر وقت گھر وچ ٹی وی چلینے ہیں، ہر وقت فلماں چلینے ہیں، تو مڑ جے گھر وچ بے برکتی ہوئے تے اسی آنے کسے کچھ کیتا ہے اپنے تو کچھ نہیں ہونا ہوندہ نا نہیں لینا باسا نماز عید تے بھی کدی نہیں پڑھی، ساڑھے گھر قرآن کسے بھولی کدی نہیں، اے نہیں اسی آکھنا کسے کچھ کر چھڑیا ہے تے اینڈ بھی اپنے ہی اگو ساڑھے پیر کرمالے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے وے جیڑا انہوں کو ٹر جائے انہوں کدی نہیں آکھیا نماز روزہ کیتا کرو اندن بالکل پرانے تویز نہیں تے پرانے تویز نے تے این بھی قبرستان دیچتے ہون تے کام مکہ کھلوتا ہے جس لئے تو آیا ہے پر ہون مڑا سی کٹھل لینے آجے تو آگیا ہے اسی کوئی واہ لینے آ پر ہون ٹیل بڑا لگنے تے خرچہ بڑا ہونے وہ مندہ شدہ ڈر جاندہ ہے میں تے مروا ہوندہ ہے جیڑا ہوندہ ہے کروا مین رکھ لوں اکبر نئے نہیں آکھنا میں پائیا کدی نماز بھی پڑھی کدی تریجہ کلمہ بھی پڑھی کدی تو مسیطے گئے ہیں انہاں بھی کوئی نہیں جانا تھی انہاں بھی کوئی نہیں جانا فطرت انسانی ہے سی آنیا سن کسے کچھ کر چھڑیا
پایا کسے کچھ نہیں کیتا اللہ فرماندے ہیں وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدی انجی میں شک آئے تھے مفہوم ہے کہ اللہ فرماندے نے کہ جیڑی مصیبت بندیا تے نائی ہے تیرے ہاتھاں دا کیتا ہے سمجھ آئی ساڑھے ہاتھاں دا کیتا ہے من سیئیت پوری طرح لمبی یاد نہیں مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے ہاتھاں دا کیتا تیرے اگے ہوں گا سو سجنوں اسی اپنے اتے نہیں لیں سانو سی دے ہونا چاہیے اچھا رسول اللہ سرکار جدو مدینہ شریف تشریف لے گئے میرے آقا کریم سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے اللہ اکبر تو سرکار نے ویکھیا اس پنڈ نو سدے سن یسرب تسی بھی جان دے ہونے نعت بھی بنی تھی یسرب کے والی شاہ مدینہ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف نو یسرب نہیں کہنا چاہیے یسرب دا معنی ہے بیماریاں دا گھر جدو حضور آئے تو بیماریاں دا گھر نہ رہا بلکہ سرکار دے آن نال وہ بیماریاں والا گھر شفاواں والا گھر بن گیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولو یا فرمان جس کے آنے سے یسرب مدینہ بنا حضور آئے سرکار آئے میری سرکار دے قدمہ دی برکت نال یسرب مدینہ بن گیا ہے جتھو بیماریاں بھٹ دیاں ہیں اتھو صحت مل دی شفاواں مل دی کیوں اس واسطے کہ حضور سرکار دا قدم لگ گیا اے عزیزان من تا کہہ رہے ہیں جس کے آنے سے یسرب مدینہ بنا اس کی نورانی آمد پہلا اوہ سارے لفظ سونا پڑھ لو اے بھائی برکت گھر دے ہو جائے دے دے اوہ اللہ والا ہے دے گھر اللہ دے گھر تے رحمتاں کریں مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بز میں حضور سرکار کا ذکر ہو جائے برکتاں ہو جاندیاں نے بلاواں نس جاندیاں نے اللہ اکبر رسول اللہ دے غلاماں نے جدو افریقہ فتح کیتا نا افریقہ فتح کیتا صحابہ کرام نے تو اوتھے بلاواں بڑیاں کتاباں میں لکھیا ہے جنگلی بلاواں تے دوجیاں ساریاں او حضور دے غلام نے فرمایا بھئی ایک اچھا جہا ٹبا بناؤ انہاں لوگاں نے سپاہیاں نے اپنا سامان جوڑ کے تے ایک اچھا جہا ٹبا بنایا وہ دے اتے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا اے جنگل دیاں بلاواں ہو ایتھو سارے نس جاؤ ایتھے محمد رسول اللہ دے غلام آ گئے جاؤ چلے جاؤ ایتھے حضور دے غلام آ گئے تو جتھے غلامان مصطفیٰ آ جان حضور دا ذکر خیر ہو جائے سرکار دے رحمت دی اتھے نظر ہو جائے اتھو بیماریاں نس جانیاں اور برکتاں اللہ نازل کر دیں حضور سرکار دی شان کیا ہے اللہ فرمانے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
عزیز من حفیظ جلندری فرمانے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان سجنوں اور بیلیوں حضور دے ذکر وچ برکتاں آپ بھی ذکر کیتا کرو گھر وچ حضور دا اور آپ نہ کر سکتے ہو وہ تے علماء نعت خان خطیب بزرگ بلا کے تو انہاں کو ذکر خیر کرایا کرو گھر بہ کے درود شریف پڑھیا کرو گھر وچ ذکر ہوئے تو برکتاں نازل ہونی خیر نازل ہوندی ہے رب راضی ہوندا ہے ہن میں ایک علامہ صاحب دے ابو جان فوت ہوئے نے انہاں دا ختم شریف ہے میں اتھے پہنچنا ہے لو جی پڑھ دی اور وہ گل اور بھی تے کر لا مڑ میں کٹھی مکا چھڑ سا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جد لگ خودی کریں خود نفسوں تے تب تک ربنا پاوے او شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا کفنی سوزی گل بچے پاوے او نام فقیر انہاں دا باہو یہ کر جوں دے علی مرے پیر بڑے نے فقیر تھوڑے نے پیر بڑے نے جڑے پیری مریدی دا کاروبار کر دے فقیر ہوئے جڑا دلاں دا سودا کردا جدے اندر تکبر ہے وہ فقیر نہیں جن دے اندر غرور ہے وہ فقیر نہیں فقیر ہوئے جدی میں مر گئی ہو اے گل میاں صاحب فرما دے حضرت سلطان باؤ آپ فرما دے شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا او شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا او آباد نہیں کفنی سوندی تے این گل وچ پاوے او نام فقیر انہاں دا باہو جے کر جوں تے مرے اے صوفی صاحب مولوی صاحب آ گل سنیا جے جیوندیاں مر جان دا کی مطلب جیوندیاں مر جاوے کی
وے جڑا ہوندا ہے نا مردہ ان جڑے کپڑے پوا چھڑیے اس کدی نہیں آکھیا بھمیں نہ رنگ پاؤ تیا نہ پایا ان نوان لگیاں ایدے کریے تو ایدے ہو جاندہ ہے جے کو ایدے کرے تو او ایدے ہو جاندہ ہے او سکو کدی نہیں آکھیا میں نہ انج نہ کرو تو میں نہ انج نہ کرو او جیوندیاں باویں جڈا اچھا ہوئے جدو مر جائے وہ دو ساریاں تو نیواں ہو جاندہ ہے زمین دے وچ جو لنگ جاندہ ہے اس تو نیوی تے تھا ہی کوئی نہیں اے جے مرن تو پہنا جے کو پوائے تے پالو جو کو کھوائے تے کھالو جدے کو کرے ہوتے ہو جاؤ اگو نہ کرو جدو بزرگ فرماندے نے کہ جیڑا ہوندہ ہے نا مرید او مردہ ہوندہ ہے تے مرشد جیڑا ہے او غسل دین والا ہوندہ ہے جی میں غسل دین والے نو جی میں غسل دین والا مردن کرتا ہے او میں ہوندہ جاندہ ہے جدو مرید بھی مرشد اگے ہوندہ جائے نا جدو وہ ہوندہ جائے نا تو پھر اس سے وانڈے چیو ہو جاندہ ہے وہ سکی کو دیا کیا با میرے پیر کی دے پیا کرنا ہے سر کی دے پیا کرنا ہے وہ آندہ جی میں دلی ہو جی کر با میں پاک ہو جاؤں تو جدو مرشد بندے نو آندہ ہے وہ پاک ہو جاندہ ہے تو الحمدللہ ساڑھے تے مرشدی مولا علی سرکار الحمدللہ رب العالمین ایمان اور عقیدہ رکھیا ہویا کہ مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا پھرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی ساتھیو اور عزیزو دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ مینو عمل دی توفیق بخشے اور تواڈی میری ساریاں دی حاضری قبول فرمائے ایک منٹ میں دعا کر دیو تو بعد وچ پھر وسیم نات خان ہے وہ نات پڑھے دا تے تسی پھر او دی نات سن کے تے بعد وچ پھر وسیم دعا بھی کرے گا دوبارہ تو کرے گا دعا کرے گا دعا تقریر کرے گا دعا کرے گا میرا بچہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللہ سونے اپنے محبوب سرکار دا صدقہ سارے بھائیوں کو برکت اور خیر عطا اس گھر وچ رحمت اور کرم فرما دینی دنیاوی بھلائیاں عطا برائیاں دور کر دے رحمتاں فرما یا اللہ سب سجنا تے راضی ہو جائے سب تے کرو